ایک چیز جو غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ جو 12 مہینے ہیں، اس کے اوپر کبھی کسی نے غور کیا کہ یہ مہینوں کے نام آئے کہاں سے ہیں؟ جنوری اصل میں یہ سارے کے سارے بہت پری رومن امپائر کے یہ سارے نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی ان کے خدا کے نام کے اوپر بیسڈ ہیں۔ جنوری فار ایگزامپل آئی تھنک ان کا ایک خدا ہے جس کو جینس کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بیس کیا ہوا ہے۔ اچھا، جینس جو ہے وہ ان کا خدا تھا جو کہ جہاں تک میں میموری سے یاد کر رہا ہوں کہ اٹس اے گاڈ آف اوپننگ آف ڈورز، یعنی کہ خوشحالی، خیر خواہی کے دروازوں کو جو کھولتا ہے ان کا خدا، اس کو جینس کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارے کے سارے پہلی بات تو نام ڈالے مہینوں کے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، آگے تک۔ پھر انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلا مہینہ کون سا رکھنا چاہیے۔ کیلنڈر کو جب بنایا تو کیلنڈر میں سب سے پہلا مہینہ انہوں نے کہا کہ جنوری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اس خدا کا نام ہے جو کہ خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے، تو چلو یہ پہلا مہینہ رکھ لیں تاکہ پورا سال خوشحالی آئے۔ ہم لوگ اس کے اوپر کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے اس پہ کبھی فکر بھی کی ہے۔ تو 1 جنوری سال کا آغاز، جو پوری ٹریڈیشن ہے، سیلیبریشن آف اے نیو ایئر، کہ نیا سال منانا، ہاں، ہیپی نیو ایئر، تو اس کے اوپر یہ جاتا ہے آل دا وے بیک ٹو پیگن ٹریڈیشنز، یعنی یہ بالکل شرکیہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹریڈیشن، عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنز کہتے ہیں کہ 25 دسمبر یا 24 دسمبر، ان کے اندر اختلافات بھی ہیں کہ کب ان کی پیدائش ہوئی۔ تو 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم ان کی پیدائش مان لیں تو ایک 1 جنوری 7واں دن بنتا ہے، جس کے بعد 26، 27، 28، 29، 30، 31 اور 1، یہ 7واں دن بنتا ہے۔ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا اور ان کی سرکمسیجن ہوئی تھی 1 جنوری کو، بالکل جس طرح ہمارے دین میں بھی یہی سنت ہے کہ 7ویں دن اگر لڑکا پیدا ہو، پہلی بات تو کوئی بھی بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا نام اناؤنس کیا جائے، 7ویں دن اس کے نام کی تشہیر کی جائے، اور 7ویں دن سنت ہے کہ بچے کی سرکمسیجن، لڑکے کی سرکمسیجن کی جائے، اس کے ختنے کیے جائیں۔ ان کی بھی وہی ٹریڈیشن ہے۔ ان کے نزدیک 1 جنوری ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کی سرکمسیجن ہوئی تھی، اور اس کو وہ لوگ مناتے ہیں 1 جنوری کو ایز اے سیلیبریشن۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کئی چیزیں ایز مسلمان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں، کہ اس کے پیچھے ہے کیا۔ برتھ ڈیز بناتے ہیں لوگ، کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی برتھ ڈیز بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اس کو چھوڑ دیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ کبھی ہم یہ سوچا ہے کہ برتھ ڈیز کے اوپر جو ہم لوگ پوری چیزیں کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیک لانا، اس کے اوپر کینڈلز رکھنا، پھر اس کو بلو کرنا، ہاں، پھر ہیپی برتھ ڈے کہنا، گانا۔ آپ ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ امام صاحب بتاتے ہیں، سب لوگ، امام گوگل صاحب، کہ جی کیا چیز ہے یہ، آپ جا کے سرچ کر لیں کہ یہ بلوئنگ کینڈلز آن برتھ ڈیز، اس کی ٹریڈیشن ہے کیا، یہ کہاں سے آیا سب کچھ۔ یہ ساری کی ساری پیگن ٹریڈیشنز ہیں، چائنیز ٹریڈیشن، پیگن ٹریڈیشن، یہ سب لوگ بت پرستی کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اور ہم لوگ مسلمان بھی اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اسی طرح کیک کاٹتے ہیں، اسی طرح بلو کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو پلیز، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹریڈیشن دی ہے، اور بہت پیاری ٹریڈیشن دی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے تھوڑا انسان سوچ لے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ایز اپوز ٹو کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی بس کام کرتے رہیں۔